ہن تواڈے سامنے واجب الاحترام علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب آف قرآن ذکر محمد والے محمد بیان فرمان دے تسی بلند آواز دے نال صلوات پڑھو علامہ کرسی کر دیں نہیں التباس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الآتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباکر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا امام الخاتم باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل افضل صلواتک عددا وانما برکاتک سرمدا وازکا تحیاتک فضلا ومددا علی اشرف الحقائق الانسانیت ومحبت الاسرار الرحمانیت وواسطتک دن نبیین ومقدمت جیش المرسلین وافضل الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند صلوات بانیان کا پرخلوص پرشیازہ 14 کا کریم خالق اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے عزادران حسین موالیان حیدر قرار اس فرش عزا پہ جتنے بھی تشریف لائے ہیں سب کی عقیدتوں کو خلوص کو 14 کا کریم خالق اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے توجہ ہے جناب قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کی بابت تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم آیا ہے صادقین جیسا نہیں ہونا اس کا مقصد ہے صادقین اور ہیں جنہوں نے ساتھ ہونا ہے وہ اور ہیں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والو صادقین کے ساتھ ہو جو یہ حکم ہے یہ امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو صادقین ہیں نا ان کے ساتھ ہو جاؤ اب تلاش کرنا ہے کہ صادقین کون ہیں اور یہ صادقین کہاں سے ملتے ہیں تو جب ہم نے قرآن مجید کو کھولا اور قرآن مجید سے تلاوت کیا تو پاک رسول کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صادقین کون ہیں جن کے ساتھ ہم نے ہونا ہے تو اس وقت رسول پاک نے فرمایا کہ انتظار کرو میں اسی شہر سے صادقین ساتھ لے کے چلوں گا اسی شہر سے صادقین ساتھ لے کے چلوں گا اور تم دیکھ لینا جنہیں میں ساتھ لے کے جاؤں گا کائنات میں ان سے بڑا صادق کو نہیں ہوگا وہ ہیں صادقین کائنات میں ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہوگا چونکہ یہ پاک رسول نے جب دعا مانگی تھی جب موبائلے میں لے کر گئے تھے جناب علی علیہ السلام کو جناب سیدہ زہرا پاک کو جناب مولا حسن اور جناب مولا حسین کو ساتھ لے کر گئے تھے تو نبیوں کے نبی نے اس وقت دعا مانگی کہا کہ اے اللہ اگر کائنات میں ان سے زیادہ اور بھی کوئی سچا ہوتا یہ دعا مانگی ہے رسول پاک نے اور یہ کتاب ہے مودت القربہ
سید علی حمدانی اہل سنت انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں، رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں اور عادل نبی ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ یہ رسول کن کو ساتھ لے کر گیا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ کائنات میں ان سے زیادہ اگر کوئی اور بھی سچا ہوتا تو میں اسے بھی ساتھ لے کے جاتا۔ تو ثابت تو ہو گیا نا کہ کائنات میں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، یہ قرآن نے بتلا دیا۔ اب کس کو لے کر گئے رسول؟ حضرت علی کو، جناب سیدہ پاک کو اور جناب حسن اور حسین کو رسول لے کر گئے، اور یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ ہونا ہے، ساتھ ان کے ہونا ہے، ان جیسا نہیں ہونا۔ اچھا ساتھ کے بھی ماں کے معنی یہ ایک ہے ساتھ ہونا، ایک ہے ماں کے معنی ہے تابع دار، فرما بردار، غلامی کرنا، اطاعت کرنا، پیچھے چلنا۔ یہاں پہ مانا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دوسری آیت میں فرمایا اللہ نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر غضبناک ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ ترجمہ کرنے والوں نے یہی ترجمہ لکھا ہے کہ جو محمد کے ساتھ ہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ جو محمد کے ساتھ ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ترجمہ غلط ہے۔ اگر ساتھ ہوتے تو بھاگے کیوں؟ توجہ ہے جناب؟ اگر ساتھ ہوتے تو پھر بھاگے کیوں؟ اس کا مقصد ہے یہاں پہ ترجمہ یہ ہے کہ جو محمد کے تابع دار ہیں، جو محمد کے فرما بردار ہیں، تو آؤ نہ پتہ کریں کہ قرآن مجید نے جب ہمیں حکم دیا ہے۔ اب یہ قرآن بہت مشکل ہے، چونکہ قرآن صامت ہے، اور صامت کو کون سمجھے گا؟ وہی سمجھے گا نا جو قرآن کے اشاروں کو سمجھتا ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ بخاری شریف میں اس کو نقل کیا ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر اس کو واقعے کو نقل کیا ہے کہ پاک رسول نے ایک صحابی کو آواز دی، ابی بن کعب اس کا نام ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے آواز سنی، آیا نہیں، رسول پاک نے اسے بلایا، اس نے آواز سنی لیکن آیا نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو کے آیا نا تو کہا لبیک یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ فرمایا جب میں نے تجھے بلایا تھا تو اس وقت کیوں نہیں آیا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، کنت اصلی، نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا من علمک بالصلاۃ، تجھے نماز کس نے سکھائی؟ نماز تو تجھے بلا رہی تھی، نماز تو تجھے بلا رہی تھی، اور نماز تجھے میں نے سکھائی، تو میں تو تجھے بلا رہا تھا۔ اس وقت رسول پاک نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، یہ ایک ہی صیغہ استعمال کیا اللہ نے۔ حالانکہ تثنیہ کے لیے دو ہو تو تثنیہ ہوتا ہے، اللہ نے کہا جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً آ جایا کرو، یعنی کہ رسول نے بتلایا کہ رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے، رسول کے بلانے کو اللہ کا بلانا سمجھو، یعنی جب اللہ کا رسول بلائے تو سمجھو خدا بلا رہا ہے۔ جب رسول نے تمہیں بلایا تو کیوں نہیں آیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور یہ جو بندہ تھا نا جسے رسول پاک نے بلایا، ابی بن کعب، یہ عام بندہ نہیں تھا، یہ حافظ قرآن تھا اور تراویحوں کا پہلا امام تھا، حافظ قرآن بھی تھا، تراویحوں کا پہلا امام بھی تھا۔ رسول نے اسے بلایا،
اس نے آواز سنی، یہ آیا نہیں۔ رسول نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا یا رسول اللہ میں نے قرآن تو پڑھا ہے۔ جب رسول نے یہ آیت پڑھی نا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ، یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آیت تو میں نے کتنی دفعہ پڑھی ہے، سمجھا آج ہوں، سمجھا آج ہوں۔ اب میں اتنا تو پوچھ سکتا ہوں، اتنا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ جب رسول کی موجودگی میں حافظ قرآن قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ رہا، رسول کی موجودگی میں حافظ قرآن کی یہ حالت ہے کہ وہ بغیر رسول کے قرآن نہیں سمجھ رہا، تو پھر مسلمانوں رسول کے جانے کے بعد پھر قرآن کیسے کافی ہوگا؟ جب رسول کی موجودگی میں پاک رسول موجود ہیں، رسول کی موجودگی میں وہ قرآن پڑھا ہوا تھا، لیکن قرآن اس نے کہا کہ میں آج سمجھا ہوں، وہ بھی رسول نے بتلایا، وہ بھی رسول نے سمجھایا، پھر کہنے لگا کہ میں آج سمجھا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ رسول کی موجودگی میں لوگ قرآن کو پڑھ سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، تو جب رسول کی موجودگی میں لوگ رسول کے بتانے کے بغیر سمجھ نہیں سکتے تھے، تو رسول کے جانے کے بعد تم قرآن کو کافی کیسے سمجھتے ہو؟ اور پھر دوسری بات کہ قرآن اشارے چھوڑتا ہے، قرآن میں اشارے ہیں۔ اب قرآن ہے صامت، چپ، یہ بولتا تو نہیں ہے نا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ جو نہ بولے اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ پکی گل ہے، سننی میں تشیعہ بھی سارے ہی یاد ہیں، جڑا نہ بولے وہ گونگا ہوندا ہے۔ اچھا اب ایک گونگا آدمی ہے، اس نے اشارہ کیا ایسے، اب کیا سمجھے گا؟ کوئی سمجھے گا کہ جی کھانا مانگ رہا ہے، کوئی سمجھے گا پانی مانگ رہا ہے، کوئی سمجھے گا چائے مانگ رہا ہے، کوئی سمجھے گا بوتل مانگ رہا ہے، بہرحال جو بھی کوئی سمجھے گا۔ کسی کو سمجھ تو نہیں آئی اس نے کیا کہا؟ نہیں سمجھ آئی نا۔ اچھا اتنے میں اس کے گھر والا جس کے گھر میں وہ رہتا ہے وہ آیا، اس سے ہم نے کہا کہ اس نے یار ایسے اشارہ کیا ہے، اس نے کہا تمہیں کیا پتا کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے تو دعائی مانگی۔ کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ یہ میرے گھر میں رہتا ہے، یہ میرے گھر میں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، مجھے پتا ہے اس کے اشاروں کا، مجھے پتا ہے اس کے اشاروں کا۔ تو ثابت ہو گیا نا، قرآن اشارے چھوڑتا ہے، اشاروں کی زبان وہی سمجھیں گے جن کے گھر میں قرآن آیا ہے۔ اور یہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ صادقین کے ساتھ ہونا ہے، یہ صادقین ہیں جناب حضرت علی، جناب سیدہ زہرا پاک اور جناب مولا حسن اور جناب مولا حسین۔ کاش امت رسول کے جانے کے بعد اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیتے۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ آج جتنے بھی فرقے بنے ہیں، یہ جتنے بھی آپ نظریات دیکھ رہے ہیں، عقائد دیکھ رہے ہیں اور یہ فرقے دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے فرقے بنے ہیں اہل بیت کے دامن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ حالانکہ پاک رسول نے اپنے دور میں یہ بتلا دیا تھا کہ ہادی کون ہے، کس کے دروازے پہ جانا ہے، اور رسول پاک نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اے امت میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت، ان دونوں کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ لوگوں نے قرآن کو پکڑ لیا، حالانکہ خالی قرآن کچھ بھی نہیں کر سکتا، خالی قرآن کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ہدایت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب تک تم اہل بیت کے دروازے پہ نہیں جاؤ گے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا۔
اس قرآن میں آیتیں متشابہات ہیں. اب متشابہات آیت کو وہی جانے گا نا جس کو اللہ نے علم دیا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. تو ظاہر بات ہے جس کو تم جان ہی نہیں سکتے اس کو تم نے کہا یہ کافی ہے. جس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا اہل بیت کے سوا. اور آج بھی قرآن مجید کی تفسیر وہی سمجھی جائے گی جس تفسیر کے پیچھے معصوم کا قول ہوگا. چونکہ معصوم کے قول کے بغیر کوئی بھی تفسیر جو ہے نا وہ باطل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان کو اور قرآن کے اشاروں کو سمجھتا ہی وہ ہے جس کے گھر میں قرآن آیا. تو اب یہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ تم تقوی اختیار کرو اور سنگت اختیار کرو ان کی جو صادقین ہیں. اب میں صادقین بیان کرنے لگا ہوں کہ صادقین پاک رسول نے فرمایا میرے جانے کے بعد 12 امام ہوں گے. ان میں پہلا امام علی ہے, آخری امام سرکار امام زمانہ ہے. یہ پاک رسول نے اپنی زندگی میں نام لے کر بتائے اور یہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی ملتا ہے. اب اس کی دلیل, پختہ دلیل کہ یہ حق کے امام جو ہیں ان کی پختہ دلیل کہ ان 12 اماموں کا علم ایک ہے. ان 12 اماموں کا علم ایک ہے, صورت ایک ہے, سیرت, کردار, رفتار, گفتار, اٹھنا بیٹھنا, خون, فتویٰ بھی ایک ہے. جو پہلے کا فتویٰ وہی آخری کا فتویٰ. تو یہ جو 12 امام ہیں نا یہ ہیں 12, فتویٰ ایک ہے. ادھر ہیں 4 امام, امام بھی 4 ہیں, فتوے بھی 4 ہیں. یہ امام 12 ہیں, فتویٰ ایک ہے. اچھا یہ امام 12 ہیں, مصلی ایک ہے. امام 12 ہیں, مصلی ایک ہے. ادھر ہیں 4 امام, مصلی بھی 4. جاؤ میں کتاب کا نام لینے لگا ہوں, ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ لوگوں کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں. میں نے یہ پہلی مرتبہ جملہ کہنے لگا ہوں اور چیلنج کر کے کہنے لگا ہوں کہ جاؤ مجھے کسی کتاب میں دکھا دو کہ جناب رسول پاک نے 12 اماموں کے نام لے کر بتائے, فرمایا کہ میرے بعد یہ ہادی ہیں, امت کی رہنمائی کریں گے, امت کی ہدایت کریں گے. اور یہ جو 12 امام ہیں نا, 12 امام, ان کا فتویٰ بھی ایک ہے, ان کا علم بھی ایک ہے, اور ان کی سوچ بھی ایک ہے, ان کی رفتار بھی ایک ہے, ان کی گفتار بھی ایک ہے. اور یہ 12 امام وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ سے علم لیا, رسول سے علم لیا. فیضان رسول, فیضان رسالت. علی بادشاہ کا جب دور گزرا تو جناب علی بادشاہ کب آئے؟ مسلح امامت پر. مسلمانوں کی تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں رسول کے جانے کے بعد پہلے خلیفہ, پھر دوسرے, پھر تیسرے, چوتھے نمبر پہ آئے نا حضرت علی. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مومنوں کی بات نہیں کر رہا. چوتھے نمبر پہ آئے حضرت علی, توجہ ہے جناب, چوتھے نمبر پہ آئے حضرت علی. اگر تم چاہتے ہو کہ وہ ہمیں دین ملے جو رسول کے دور میں رسول جو دین لائے تھے, اگر چاہتے ہو کہ رسول والا دین ملے, اگر چاہتے ہو کہ رسول والی نماز ملے, اگر چاہتے ہو کہ رسول جیسے روزہ رکھتے تھے وہ طریقہ ہمیں ملے, اگر چاہتے ہو کہ رسول جیسے حج کرتے تھے وہ ہمیں طریقہ ملے, تو آؤ میں تمہیں بڑی آسانی کے ساتھ بتانے لگا ہوں. اس کی پہلی دلیل دینے لگا ہوں کہ جب
25 سال کے بعد جناب علی علیہ السلام نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی تھی تو عزت حسین کی قسم پیچھے صحابہ کرام کھڑے تھے اور ایک ایسا صحابی تھا جو نابینا تھا، جسے نظر نہیں آتا تھا، اس نے نماز کے بعد کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم آج ہم نے رسول والی نماز پڑھی ہے، آج ہم نے رسول والی نماز پڑھی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ نماز پڑھے جیسے رسول پڑھتے تھے تو پھر یہ طریقہ ہے جناب حضرت علی، پہلے امام ہے حضرت۔ 25 سال کے بعد بھی اگر حضرت علی مصلی امامت پہ آئے ہیں نا تو صحابی نے چیخ کے کہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم آج ہم نے رسول والی نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پہلے 25 سال نمازیں ہوتی رہیں تو 25 سال کے بعد جب حضرت علی نے پڑھی تو اس نے کہا کہ آج ہم نے رسول والی نماز پڑھی ہے۔ صرف اتنا فیصلہ کر کے بتا دو، اس کا مطلب ہے کہ پھر تبدیلی تو ہوئی نا، تبدیلی ہوئی نا، تبدیلی ہوئی۔ اب تبدیلی کس نے کی؟ اب تبدیلی کس نے کی؟ تبدیلی کس نے کی؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی کہ وہ جو درمیانہ حصہ ہے 25 سال کا حصہ، اگر وہ رسول والی نماز پڑھتے تو 25 سال کے بعد جب حضرت علی نے نماز پڑھائی تو صحابی نے کیوں کہا کہ آج ہم نے رسول والی نماز پڑھی ہے، آج ہم نے رسول والی نماز پڑھی ہے؟ دیکھیں دو رستے امت نے اپنائے ہیں بعد از رسول، رسول پاک کے جانے کے بعد امت نے دو رستے اپنائے ہیں، ایک خلافت والا اور ایک امامت والا۔ خلافت والا جو رستہ ہے نا وہ بھی امت نے اپنایا ہے، امامت والا رستہ بھی امت نے اپنایا ہے، چونکہ کلمہ تو رسول کا پڑھتے ہیں نا سارے۔ اچھا جو خلافت والا ہے ان سے پوچھا جائے کہ تم خلافت والا کیوں اپناتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہم رسول کے بعد رسول کا خلیفہ صحابی کو مانتے ہیں، رسول کا وارث صحابی کو مانتے ہیں۔ بھائی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مدینے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سقیفہ، اور سقیفہ میں چند لوگ اکٹھے ہو گئے، اور چند لوگ اکٹھے ہو کر انہوں نے جو ایک بزرگ تھا اس بزرگ کو انتخاب کر کے اس کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی، یہ ہے سقیفہ، یہ ہے سقیفہ۔ یعنی ایک صحابی نے ہاتھ اس کا بلند کیا، سب نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، یہ سقیفہ ہے۔ آؤ ذرا غدیر کی طرف چلتے ہیں۔ جب جو لوگ امامت کو مانتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت رسول پاک کے جانے کے بعد حضرت علی کو رسول کا وارث مانتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم رسول کے جانے کے بعد علی کو رسول کا وارث مانتے ہو، جانشین مانتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ دلیل دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی پکی دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ رسول پاک آخری حج کے بعد وادی غدیر میں جب خم غدیر میں آئے رسول پاک تو اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں رسول پاک نبیوں کے نبی نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ دلیل ہے۔ اب میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں، سقیفہ میں کیا ہوا؟ رسول کے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ غدیر وہ واقعہ ہے جو رسول کی موجودگی میں واقعہ ہوا، یعنی ایک واقعہ وہ ہے جو رسول کے جانے کے بعد ہوا، ایک واقعہ وہ ہے جو رسول کی موجودگی میں ہوا، اور ایک واقعہ وہ ہے کہ جس میں صحابی ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے، ایک واقعہ وہ ہے جس میں نبی ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے۔ اب اتنا تو فیصلہ کرو نا، قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی کی واجب ہے؟ قرآن میں اطاعت کس کی واجب ہے؟ صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب ہے؟ اچھا ایک واقعہ نبی کی موجودگی میں ہو رہا ہے، ایک واقعہ نبی کے بعد ہو رہا ہے۔ اچھا جو واقعہ نبی کے بعد ہوا
نہ وہاں پہ قرآن نہیں ہے وہاں پہ، چونکہ نبی کے جانے کے بعد قرآن کا دروازہ بند ہو گیا۔ 11 ہجری کو رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، تو جو سقیفہ میں ہوا وہاں پہ قرآن نہیں، اور وہاں پہ حدیث بھی نہیں، حدیث بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، اور غدیر میں قرآن بھی ہے، خود مصطفیٰ بھی ہے۔ توجہ ہے جناب؟ یعنی جو سقیفہ میں ہوا وہاں قرآن نہیں، وہاں حدیث بھی نہیں، اور جو غدیر میں ہوا وہاں قرآن بھی ہے اور نعت کے قرآن بھی ہے، اور صرف نعت کے قرآن نہیں، جو سقیفہ میں ہوا سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس وقت مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ جو بھی تھا کتابوں میں جا کے پڑھ لینا، صرف اتنا بتا دو سر پہ قرآن رکھ کے کہ کیا رسول نے اسے کہا تھا کہ تو نعت کے قرآن ہے؟ بولو یار، بولو یار، کیا رسول نے کہا تھا تو نعت کے قرآن ہے؟ رسول نے تو اسے کہا ہی نہیں تھا، لیکن غدیر میں جس کا بازو بلند کر کے رسول نے کہا تھا نا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس حسین کے منبر کی قسم کتنی کتابیں اہل سنت کی ہیں، اس کے بارے میں تو رسول نے کہا تھا یا علی انت ناطق القرآن، اے علی تو نعت کے قرآن ہے۔ بڑا افسوس نہیں کہ مسلمانوں نے نعت کے قرآن کو چھوڑا، بولتے ہوئے قرآن کو۔ آج جو بندہ، کوئی بھی بندہ ہو، وہ اگر قرآن کی کسی آیت میں شک کرے تو مسلمانوں کے علماء کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ کافر ہو گیا۔ قرآن کی کسی آیت میں کوئی شک کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علی کو تو رسول نے کہا علی قرآن کی مثل ہے، علی تو قرآن کی مثل ہے، مثل قرآن ہے علی۔ ایک تو کہا نا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، دوسرا رسول پاک نے فرمایا علی قرآن کی مثل ہے، یعنی جیسا قرآن ہے، سچا قرآن۔ اس لیے کہ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، فرمایا کہ مجھے زمین و آسمان کی قسم میرا قرآن بھی ایسے سچا ہے جیسے 14 سچے ہیں۔ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ قسم اللہ کھا رہا ہے، اور اللہ جب بھی قسم کھاتا ہے بے عیب چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ جب بھی قسم کھاتا ہے بے عیب چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے کہا مجھے زمین و آسمان کی قسم میرا قرآن بھی ایسے سچا ہے جیسے 14 سچے ہیں۔ تو آواز اللہ نے جب کہا نا میرا قرآن ایسے سچا ہے جیسے 14 سچے ہیں، یا اللہ تو نے قرآن کی نسبت اہل بیت کے ساتھ کی، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا میرے اہل بیت ایسے سچے ہیں جیسے قرآن سچا ہے۔ اللہ نے کہا میرا قرآن ایسے سچا ہے جیسے 14 سچے ہیں۔ آواز قدرت ہزیان نبک کافر ہو جائے گا۔ قرآن میرا کلام ہے، 14 میری زبان ہے۔ قرآن میرا کلام ہے، 14 میری زبان ہے۔ مسلمانوں غور کرو، قرآن کی قسم یہ کہتے ہیں نا جی فلاں بھی مانتے تھے، فلاں بھی مانتے تھے۔ آج میں چیلنج کرنے لگا ہوں اس ممبر پر، چیلنج کرنے لگا، کوئی مائی کا لال اس چیلنج کا رد لے آئے میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، اور یہ صرف میں کر سکتا ہوں، شیعہ مولوی نہیں کر سکتا، یہ صرف میں کر سکتا ہوں۔ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا ہوں میں کر سکتا ہوں۔ پتہ کیوں کر سکتا ہوں؟ کہ میں نے سیاستہ پڑھی ہوئی ہے جی، صرف میں کر سکتا ہوں، چونکہ جتنا حق کو سمجھنا ضروری ہے نا اتنا باطل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ توجہ ہے جناب؟ جتنا حق کو سمجھنا ضروری ہے نا اتنا باطل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مجھے بتاؤ کہ 6 کتابیں ہیں اہل سنت کی، ہر ادارے میں پڑھائی جاتی ہے۔ توجہ ہے جناب؟ اور یہ ساری کی ساری کتابیں منسوب ہیں پاک رسول کی حدیث کے ساتھ کہ جی اس میں رسول پاک کی حدیث ہے۔
پہلی جو کتاب ہے وہ ہے بخاری. اچھا بخاری صاحب کب پیدا ہوئے؟ تیسری صدی میں. ٹھیک ہے جناب، 152 ہجری میں یہ نبینے تھے جب پیدا ہوئے. اچھا یہ کم از کم تیسری صدی میں جب آئے، 25 سال 30 سال کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد پھر ہی جا کے حدیث لکھنا شروع کی نا. آتے ہی تو حدیث نہیں لکھی. اس کا مطلب ہے کہ تیسری صدی شروع ہوگی. اب رسول پاک کے جانے کے بعد 3 صدیوں کے بعد یہ وہ بندہ ہے جس نے حدیث پہ کام کیا اور یہ کتاب منسوب کر دی رسول پاک کے ساتھ. چلو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ رسول پاک کی حدیث ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں. اس کے بعد ہے مسلم، مشکات شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، نسائی. یہ 6 کتابیں بنتی ہیں. یہ سارے کے سارے جتنے بھی ائمہ حدیث ہیں، فن کے جو امام ہیں، یہ سارے کے سارے بنتے ہیں تیسری صدی، چوتھی صدی، 5ویں صدی. توجہ ہے جناب. اب رسول پاک کے دور میں جو جو ہوتا رہا، جس سے رسول بات کرتے رہے، اس کو حدیث کہا گیا. رسول کے سامنے جو کام ہوا، رسول نے منع نہیں کیا، وہ بھی حدیث ہے. اچھا جو فعل ہوا 63 سال زندگی میں، اس کو کہتے ہیں حدیث. وہ ہے حدیث رسول. اچھا اس 63 سال میں رسول پاک نے جس سے بات کی، انہوں نے اس کا نام لکھا. فلاں راوی سے یہ حدیث ہے، فلاں راوی سے یہ حدیث ہے، فلاں راوی سے یہ حدیث ہے. اب چیلنج میں کرنے لگا ہوں، تم جو کہتے ہو جی ان کو کیوں چھیڑتے ہو، ان پہ تبرہ کیوں کرتے ہو، ان پہ لعنت کیوں کرتے ہو؟ وہ تو ہر وقت رسول کے ساتھ رہتے تھے، وہ تو ہر وقت رسول سے محبت کرتے تھے، وہ تو ہر وقت رسول کی عزت کرتے تھے، وہ تو رسول کے عشق میں رہتے تھے. میں کہتا ہوں جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، پھر جس سے محبت کی جاتی ہے، محبت کا تقاضا تو یہ بنتا ہے نا کہ بندہ اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے، اپنے بیٹوں کے نام بندہ ان ناموں پہ رکھے. یہ محبت کا تقاضا ہے نا. آج 14ویں صدی ہے، ہر گھر میں جاؤ غلام حسین تمہیں ملے گا، غلام حسن تمہیں ملے گا، غلام عباس تمہیں ملے گا، علی کا نام تمہیں ملے گا. یہ کیوں ملے گا کہ 14 صدیوں کے بعد بھی تم دنیا میں آئے تو تمہاری عقیدت یہ ہے کہ ہماری علی کے ساتھ عقیدت ہے. ہر بندہ کہے گا اپنے بچے کا نام علی رکھے گا، حسن رکھے گا، حسین رکھے گا. مجھے 6 کتابوں میں وہ جتنے بھی راوی ہیں، یا تو راوی صحابی ہیں، یا تابعی ہیں، یا تبع تابعی ہیں. جب صحابی ہیں تو صحابی کے بعد جب صحابی کے بیٹے آئے تو وہ تابعی بن گئے نا. تو مجھے 6 کتابوں میں ایک کا بھی نام بتا دو جس کا نام حسن ہو، جس کا نام حسین ہو، جس کا نام علی ہو. تو پھر محبت کیسی؟ پھر محبت کیسی؟ عقیدت کیسی؟ کس کو عقیدت بولتے ہو؟ ارے تمہیں 14ویں صدی کے بعد مسواک کرنا یاد آ گیا اور اتنی عقیدت کے جیب پہ لگائی ہوئی ہے. سبز امامہ تمہیں یاد آ گیا اور تم سے جب پوچھا جائے تو کہتے ہو جی ہم میٹھے محمد مدنی سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو رسول کے پاس بیٹھتے تھے کیا ان کی اولادیں نہیں ہوئی؟ کیا ان کی اولادیں نہیں ہوئی؟ اگر ان کی اولادیں تھی تو پھر ان اولادوں نے انہوں نے اپنی اولادوں کے نام حسن کے نام پہ کیوں نہیں رکھے؟ عقیدت جو تھی. حسین کے نام پہ کیوں نہیں رکھے؟ محبت جو تھی. کیوں نہیں نام رکھے؟ اگر نام رکھے تو 6 کتابوں میں دکھا دو. اگر نام رکھے تو 6 کتابوں میں دکھا دو. اگر دکھا دو تو میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، چونکہ پڑھ کے بات کر رہا ہوں، سن کے نہیں کر رہا. دکھا دو، 6 کتابوں میں دکھا دو، دکھا دو، میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. تعصب سے ہٹ کے بات کرو، کبھی بھی ایسی بات نہ کیا کرو. اور ایک ہی ملا ہے جس کے بیٹے کا نام تھا نا محمد بن ابی بکر،
محمد بن ابی بکر باپ کا احترام کرتے ہیں، دیواروں پہ نام، اشتہاروں پہ نام، باپ کے نام کو چومتے ہیں۔ بیٹے نے کیا جرم کیا؟ ہوئے 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 ہوئے، بیٹے نے کیا جرم کیا؟ بتاؤ مجھے یار، بتاؤ، حق بنتا ہے، آپ کی تائید مجھے چاہیے۔ بیٹے نے کیا جرم کیا؟ کون سا جرم تھا؟ مجھے عزت حسین کی قسم، یہ منبر کی پاکیزگی کی قسم، بیٹے کا صرف جرم یہ تھا کہ بیٹا ولایت علی پہ قائل تھا، ولایت علی پہ قائل تھا۔ تو کیا ہوا؟ مسجدوں میں اس کا نام نہیں لیا جاتا، درسوں میں اس کا نام نہیں لیا جاتا، کتابوں میں اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ جرم کیا تھا؟ وہ بیٹا نہیں اس کا، باپ سے محبت کرتے ہو، بیٹے سے نفرت کرتے ہو، جرم تو بتاؤ۔ باپ سے محبت کرتے ہو، بیٹے سے نفرت کرتے ہو، جرم تو بتاؤ۔ میں بتاؤں اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے مدینے میں اونٹنی پہ بیٹھ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا، ایھا الناس، لوگوں مجھ تک پاک رسول کی حدیث، حدیث مرفوع، اہل سنت کے نزدیک حدیث مرفوع وہ ہے جس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرفوع حدیث مجھ تک رسول کی پہنچی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، علی سے دوستی رکھنے والے سے دوستی رکھ، چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جرم کیا تھا اس کا؟ باپ سے محبت کرتے ہو، بیٹے سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ علی سے دوستی رکھنے والے سے دوستی رکھ، چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ علی سے دشمنی رکھنے والے سے دشمنی رکھ، چاہے تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تھا جرم اس کا۔ دکھ صرف اس بات کا ہے مسلمان، تو نے حق سنا ہے، حق پہچانا نہیں۔ رسول بتلا کے گئے کہ وارث قرآن کون ہے، وارث شریعت کون ہے۔ ہاں مسلمان، کربلا کے اندر 10 محرم کی عصر تک حسین تھا اور 10 محرم کی عصر کے بعد کربلا کے لیے علی کی بیٹی جناب زینب عالیہ 10 محرم کی عصر تک حسین لاشیں اٹھاتا رہا۔ 10 محرم کے بعد ایک ایسی لاش اٹھائی شام والی بی بی نے، جسے تاریخ آج تک بول نہیں سکی۔ حسین مردوں کی لاشیں اٹھاتا رہا، بچوں کی لاشیں اٹھاتا رہا، اور جس وقت حسین نے لاشیں اٹھائی اس وقت آگ نہیں لگی تھی، اس وقت آگ نہیں لگی تھی۔ جس وقت حسین لاشیں اٹھا رہا تھا اس وقت آگ نہیں لگی۔ جس وقت علی کی بیٹی نے لاشیں اٹھائی اور ایک خیمے کو آگ نہیں، ان کمینوں نے چاروں طرف آگ لگا، جیسے شکاری جنگل کو آگ لگاتا ہے، چاروں طرف سے انہوں نے آگ لگائی۔ ادھر آگ لگی، ادھر جناب رقیہ آ کے کہتی ہے، زینب میری بیٹی نہیں مل رہی۔ بس اتنا کہنا تھا، زینب میری بیٹی نہیں مل رہی۔ اللہ جانے کون کس خیال میں ہے۔ میں ابھی مجلس پڑھ رہا ہوں اور مجلس کے دوران فوراً کوئی بی بی آ جائے، بی بی رو کے کہے کہ میری بیٹی گم ہو گئی ہے، اعلان کر دو، شاہ جی اعلان کر دو میری بیٹی گم ہو گئی ہے، تو بتاؤ ایمان سے میں کیا کروں گا؟ میں مجلس چھوڑ کے بھی پہلے اعلان کروں گا کہ اس کی بیٹی مل جائے۔ اجرکم اللہ، چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی، کمینوں نے چاروں طرف آگ لگائی ہوئی تھی، اور آگ کے درمیان علی کی بیٹی دوڑتی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جناب رقیہ نے کہا، زینب میری بیٹی گم ہو گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا تو دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے،
بائیں کے گھوڑے دائیں گھوڑ گئے. اب ہوا کیا؟ جناب زینب عالیہ نے آواز دے کے کہا کہ کہاں ہے آتکا؟ آتکا تو کہاں ہے؟ آتکا کی آواز نہیں آئی. اس وقت جناب زینب عالیہ نے کہا میں امام کی بیٹی بول رہی ہوں, امام کی بہن بول رہی ہوں, امام کی پھوپھی بول رہی ہوں. اتنا کہنا تھا تو چاروں طرف سے آواز آئی لبیک لبیک لبیک. اب میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں عزادارو, جب حسین نے لاشا اٹھایا تھا تو حسین کے پاس چادر تھی. اجرکم اللہ. جب حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا نا تو حسین کے پاس چادر تھی, چادر بچھائی نا تو قاسم کے ٹکڑے اٹھائے, قاسم کے ٹکڑے اٹھائے. یوں جناب زینب عالیہ یوں جولی کی اور ٹکڑے اٹھا اٹھا کے اپنی گود میں رکھے اور ٹکڑے اٹھا کے کہا حسین قاسم کا لاشا اٹھانا آسان ہے, آتکا کی لاش اٹھانی مشکل ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. وہی جناب زینب عالیہ قید نبھا کے نا جب مدینے میں پہنچی ہے نا, آخری بات کر کے ممبر حوالے کرنے لگا. جب مدینے میں پہنچی ہے نا تو کہا سجاد تو یہاں پہ بیٹھ, میں جاتی ہوں اپنے نانا کی قبر پہ, مجھے صرف اتنا بتا دے. جناب مولا سجاد نے اشارہ کیا وہ ہے نانا کی قبر. جب آئی ہے نا اپنے نانا کی قبر پہ تو نانا کی قبر پہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کبھی دروازے کو دیکھتی ہے, کبھی قبر محمد کو دیکھتی ہے, کبھی دروازے کو دیکھتی ہے, کبھی قبر محمد کو دیکھتی ہے. پھر بے ساختہ کہتی ہے نانا اٹھ قبر سے باہر آ, دیکھ میں وہی زینب ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. نانا دیکھ میں وہی زینب ہوں. اتنا کہنا چاہ تین جملے کہے. پہلا جملہ کہا علی کی بیٹی نے کہا نانا نماز تیری بچ گئی, نمازی کربلا میں سو گیا. نانا اذان تیری بچ گئی, مؤذن کربلا میں سو گیا. نانا قرآن تیرا بچ گیا, قاری کربلا میں سو گیا. اس کے بعد اپنے سامان میں سے حسین کا تیروں سے تار تار کرتا ابھی قبر محمد پہ ڈالا نہیں, صرف سامنے کیا. قبر محمد میں زلزلہ آیا, آواز دے کے کہا زینب کرتا پیچھے کر لے, آواز دے کے کہا زینب کرتا پیچھے کر لے, مجھ محمد سے برداشت نہیں ہوتا. اس وقت زینب نے رو کے کہا نانا تھوڑی دیر کے لیے حسین کا کرتا برداشت نہیں کر رہے, میں 70 قدموں پہ سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کی منتیں کرتی رہی. نہ مار, میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. اجرکم اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم.